واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک اہم نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ انہیں بائبل میں بھی عزرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودیوں میں انہیں خاص مقام حاصل ہے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کی کتاب توریت کی تدوین کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی اور پیغام دونوں ہی مسلمانوں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی ابتدائی تفصیلات تاریخی متون میں موجود نہیں، تاہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک نیک اور صالح شخص تھے۔ ان کی والدہ کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل تھا اور وہ ایک عالم فاضل شخص تھے جو اپنی قوم کے لیے علم و دانش کا مرکز بنے۔ نبی کا مقام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی مقرر کیا گیا۔ یہود کی تاریخ میں انہیں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کی نبوت کا مقصد قوم بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان کے دین کی حفاظت کرنا تھا۔ ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات نے ان کی نبوت کی اہمیت کو واضح کیا۔ قوم بنی اسرائیل کی مشکلات۔ بنی اسرائیل کی قوم کو طویل عرصے تک مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فرعون کے ظلم و ستم نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ اس دوران حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی قوم کو ان کے مشکلات سے نکالنے کی کوشش کی۔ توریت کی تدوین۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی سب سے بڑی خدمت توریت کی تدوین ہے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم سخت مشکلات کا شکار ہوئی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے توریت کی کتاب کو مرتب کیا۔ یہ کتاب اس وقت کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی اور یہ ان کی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ ایک عظیم معجزہ۔ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف سفر کر رہے تھے جس کے بارے میں انہیں علم ہوا کہ وہ موت کے بعد زندہ نہیں ہوتے۔ جب انہوں نے اس قوم کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ وہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا اور جب انہیں دوبارہ زندہ کیا تو ان سے پوچھا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا میں 1 دن یا اس سے کم ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال تک ٹھہرے ہو۔ دیکھو تمہارا کھانا اور پینا بھی خراب نہیں ہوا اور تمہاری شکل و صورت بھی نہیں بدلی۔ قوم کی ہدایت۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے انہیں علم کی روشنی فراہم کی اور انہیں دین کی راہ دکھائی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو ان کے خالق کی عبادت کرنے اور دین کو اپنانے کی تلقین کی۔ موت کے بعد زندگی کی ایک مثال۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو موت کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں اس کی حقیقت دکھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے انہیں 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا کھانا اور پینا ابھی تک اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ وہ چھوڑ کر گئے تھے۔
اس واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کو دیکھا اور اس کے بعد اپنی قوم کو اس کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ہدایت۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی ایک اور اہم خدمات ان کی قوم کی ہدایت تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور مختلف دینوں کی طرف راغب کرنے سے روکا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ ان کی کامیابی کا راز اللہ کی عبادت اور اس کے راستے پر چلنے میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کے ساتھ میٹنگز کی اور انہیں دین کی اہمیت اور اس کے اصولوں سے آگاہ کیا۔ عزیر کی دعا اور اللہ کی رحمت۔ ایک دن جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان بیٹھے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کی قوم کی حالت کو بہتر کرے۔ یہ دعا ان کی خلوص نیت اور قوم کی بھلائی کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی قوم کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال دی۔ اس دعا کے نتیجے میں لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کی رہنمائی میں آنے لگے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور تعمیر شہر۔ ایک مشہور واقعہ میں حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک برباد شہر کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر شہر کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا۔ یہ عمل ان کی قوم کی بہبود کے لیے تھا اور یہ ایک طاقتور مثال تھی کہ کس طرح اللہ کے نبی نے اپنی قوم کی خدمت کی۔ بنی اسرائیل کی قوم کی بہبود۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کی بہبود کے لیے کئی منصوبے شروع کیے۔ انہوں نے زراعت کی بہتری کے لیے نئے طریقے متعارف کروائے اور لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین کی۔ یہ کوششیں ان کی قیادت کی مظہر تھی اور انہوں نے اپنی قوم کی حالت کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کی۔ قوم کی مدد کے لیے سفر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے مختلف مقامات کا سفر کیا۔ انہوں نے مختلف قبیلوں کے لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں دین کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے کئی لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی اور ان کی رہنمائی کی۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کی مدد کے لیے اپنی زندگی کے کئی حصے قربان کیے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کی۔ ان کی قربانیوں کی مثالیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا اور ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کی۔ عزیر کی نیک نیتی اور ایمان۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنے ایمان اور نیک نیتی کی وجہ سے خاص مقام حاصل تھا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کے دلوں میں یقین پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو پیش کیا جن میں اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت شامل تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے ان کی باتوں کو قبول کیا اور دین کی طرف لوٹنے لگے۔ حکمت اور دانش مندی کی مثال۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی حکمت کا ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک بار کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہیں اللہ کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بڑے صبر سے ان کے سوالات کے جوابات دیے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی صفات کیا ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگ
ان کے علم اور حکمت کے معترف ہوئے اور ان کی رہنمائی کو ماننے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور گھوڑے کا واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ ایک شہر سے گزر رہے تھے جو کہ برباد ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے اس شہر کی بربادی کو دیکھا تو دل میں یہ سوال آیا کہ اللہ اس شہر کو دوبارہ کیسے زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے نیت کو جان لیا اور انہیں ایک خاص معجزہ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک برباد شہر دوبارہ آباد ہو۔ اسی دوران اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت کی حالت میں رکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا دوبارہ زندہ ہونا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ شہر مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ سب کچھ نئے سرے سے آباد ہو چکا ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اور سمجھنے لگے کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تمہیں 100 سال کے بعد کیسے زندہ کیا؟ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے گھوڑے کو دیکھا جو کہ برباد شہر کے ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گھوڑے کو اپنی طرف بلایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو دوبارہ زندگی عطا کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور گدھے کا واقعہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام ایک برباد شہر سے گزر رہے تھے جو کہ بے آب و گیا اور ویران تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی زندگی نہیں تھی اور ہر طرف بربادی کا منظر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ سوال آیا، اللہ تعالیٰ اس برباد شہر کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس شہر کی حالت کو دیکھا تو وہ اس بات پر حیران ہوئے کہ کیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس سوچ میں گم ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس برباد شہر کی حالت کو بہتر کرے۔ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا کو سنا اور انہیں ایک معجزہ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت کی حالت میں رکھا۔ اس دوران وہ ایک گدھے کے قریب بیٹھے رہے۔ جب 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہ حیرت زدہ ہوئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کا ماحول دیکھا تو وہ شہر کی حالت کو بالکل تبدیل پایا۔ شہر دوبارہ آباد ہو چکا تھا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور سب کچھ ایک نئے سرے سے شروع ہو چکا تھا۔ گدھے کی حالت۔ اس دوران حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود گدھے کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ گدھے کو زندہ کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے گدھے کو دیکھتے ہی یہ دعا کی کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے۔ کچھ لمحے بعد اللہ کی قدرت نے ظاہر کیا اور وہ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کی قدرت کا کامل یقین ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ مردہ ہو یا برباد ہو، وہ اسے دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے۔ عزیر علیہ السلام اور اللہ کی نشانی۔ ایک بار حضرت عزیر علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی قدرت کے بارے میں سمجھانے کے لیے ایک نشانی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی دکھائی، ایک مردہ گدھے کو زندہ کرنا۔ یہ واقعہ لوگوں کے لیے ایک عظیم مثال بنی کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔
اللہ کی قدرت کا مشاہدہ۔ ایک روز حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک گدھے کے قریب بیٹھا ہوا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ گدھا کتنا مظلوم ہے جو ہمیشہ انسانوں کے بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح اللہ نے اس گدھے کی حالت کو بہتر کر دیا۔ یہ واقعہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اور رحمت کے لیے مزید جذبہ پیدا کرنے کا سبب بنا۔ آزمائشوں کا سامنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں جن کا انہوں نے بہادری سے سامنا کیا۔ ایک بار جب ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے صبر اور تحمل کے ساتھ ان کے سامنے اپنے دلائل پیش کیے۔ ان کی صبر و استقامت نے لوگوں کو متاثر کیا اور کچھ لوگ دوبارہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ نبی کی حیثیت سے شرف۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی حیثیت سے منتخب کیا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی عزت کی بات تھی۔ انہوں نے اپنی نبوت کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا اور لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلایا۔ ان کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی۔ قحط کی دعا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے قحط کا سامنا کیا تو انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ وہ ان کی مشکلات کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور بارش نازل فرمائی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا علم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا علم ایک عظیم تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو علم کی روشنی عطا کی۔ انہوں نے دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی بھی تعلیم دی، جس کی وجہ سے ان کی قوم میں علم کی قدر و قیمت بڑھی۔ لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ وفاداری اور سچائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ہمیشہ سچائی کا دامن پکڑے رکھا۔ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کی اور انہیں سچائی کی اہمیت کا احساس دلایا۔ ان کی وفاداری نے لوگوں کو متاثر کیا اور انہوں نے ان پر اعتماد کرنا شروع کیا۔ اللہ کی محبت کا درس۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی محبت اور رحمت کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور جو لوگ اس کی راہ پر چلتے ہیں انہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن بن گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی صبر کا امتحان۔ ایک وقت میں جب حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم میں انتشار اور اختلافات پیدا ہو گئے تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہیں اپنے لوگوں کی مشکلات کا علم تھا اور وہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی یہ صبر و تحمل کی کیفیت لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتی گئی اور آہستہ آہستہ لوگ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے۔ علم کے سفر کا آغاز۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی زندگی کا بیشتر حصہ علم حاصل کرنے اور دوسروں کو سکھانے میں گزرا۔ ایک دفعہ انہوں نے کئی مہینوں تک ایک علم کے سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے مختلف قوموں کے لوگوں سے علم حاصل کیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے نئے سیکھے علم کیا۔ یہ علم ان کی قوم کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی پہلی مسجد۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر پہلی مسجد کی تعمیر کی۔ یہ مسجد لوگوں کے لیے ایک عبادت کا مرکز بنی۔
جہاں وہ نماز پڑھ سکتے تھے اور اللہ کی عبادت کر سکتے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کی اور انہیں دین کی طرف راغب کیا۔ مخالفین کے ساتھ مذاکرات۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے ان کے خلاف سخت بغاوت کی تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی راہ میں چلنے میں ہی بھلائی ہے۔ ان کی حکمت اور دلائل نے کئی لوگوں کو ان کی باتوں پر غور کرنے پر مجبور کیا اور بعد میں کئی مخالفین نے ان کے ساتھ مل کر دین کی راہ اختیار کی۔ موت کی آغوش میں جا کر معجزہ دیکھنا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے موت کی حالت میں رہے تو انہوں نے یہ معجزہ دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ یہ واقعہ ان کے لیے ایک گہری یادگار بنی اور انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے اللہ کی عظمت اور قدرت کو بیان کیا۔ عزیر علیہ السلام کا مہمان نوازی کا کردار۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی مہمان نوازی کی مثالیں بھی مشہور ہیں۔ ایک دفعہ جب ایک مسافر ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا اور اس کی خدمت کی۔ یہ واقعہ لوگوں کے دلوں میں عزیر علیہ السلام کے کردار کی عظمت کو مزید بڑھانے کا باعث بنا۔ قیامت کے دن کی نشانیوں کا ذکر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کو قیامت کے دن کی نشانیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھا ہے اور قیامت کے دن ہر ایک کا حساب ہوگا۔ یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں اللہ کے خوف کو بیدار کرنے کا سبب بنی۔ دعا کی طاقت۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی زندگی میں دعا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا دعا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھاتی ہے۔ ان کی اس بات نے لوگوں کے دلوں میں دعا کی طاقت کا شعور پیدا کیا اور بہت سے لوگوں نے دعا کرنے کی عادت ڈال لی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بہت اہم ہے۔ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی تھی۔ ان کی تعلیمات اور قربانیاں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے دلوں میں علم کی روشنی اور اللہ کی محبت کو بھر دیا تھا جو کہ ان کی کامیابی کی علامت تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا مقام۔ اسلام میں حضرت عزیر علیہ السلام کو عظیم نبی اور رسول کے طور پر مانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر انہیں ایک خاص مقام عطا کرتا ہے۔ ان کی زندگی کے واقعات اور معجزات مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی تعلیمات۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، علم حاصل کریں اور اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کریں۔ اختتام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کی روشنی اور اللہ کی عبادت ہی ہماری زندگی کا حقیقی مقصد ہونا چاہیے۔ ان کی زندگی کی کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنے خالق کی عبادت کرنی چاہیے اور علم کی روشنی کو پھیلانا چاہیے۔